شہر حیدرآباد میں فلائی اوور سے کار نیچے گر پڑی۔ چہارشنبے کی صبح شہر حیدرآباد کے بیگم پیٹ فلائی اوور سے ایک کار الٹ کر نیچے سڑک پر آ گری۔ تیز رفتاری سے آنے والی کار نے ڈیوائیڈر کو ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر انہیں 108 ایمبولینسوں کے ذریعے زخمیوں کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا۔ بعد ازاں موقع پر پہنچنے والی پولیس نے گاڑی اور حادثے کی شدت کا جائزہ لیا۔ کرین کی مدد سے گاڑی کو وہاں سے ہٹانے کے اقدامات کیے گئے۔ اس حادثے کے باعث کچھ دیر کے لیے ٹریفک جام ہو گئی، جسے بعد میں پولیس نے بحال کر دیا۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ اندرما ساڑیاں لینے سے خواتین کا صاف انکار۔ ساڑیاں نہیں، ہمیں مہینہ 2500 روپے دو کا مطالبہ۔ تلنگانہ کے جوگی پیٹ میں ہیلتھ منسٹر دامودر راجا نرسمہا کے پروگرام کے دوران خواتین کا پروٹیسٹ۔ تلنگانہ میں حکومتی وعدوں پر ایک بار پھر عوامی ناراضگی سامنے آ گئی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے جوگی پیٹ میں ایک سرکاری پروگرام کے دوران خواتین نے ہیلتھ منسٹر دامودر راجا نرسمہا کے سامنے کھل کر اپنے غصے کا اظہار کیا اور انتخابی وعدہ یاد دلایا۔ ضلع سنگاریڈی کے جوگی پیٹ میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران ہیلتھ منسٹر دامودر راجا نرسمہا نے خواتین میں اندرما ساڑیوں کی تقسیم کی، لیکن اس موقع پر وہاں موجود کئی خواتین نے ساڑیاں لینے سے صاف انکار کر دیا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ ہمیں اندرما ساڑیاں نہیں، اندرما چیرلو ودو، ہمیں وہی وعدہ شدہ رقم چاہیے جو الیکشن سے پہلے کیے گئے تھے۔ خواتین نے ہیلتھ منسٹر دامودر راجا نرسمہا سے سوال کیا کہ پہلے 2 ساڑیاں دینے کی بات کہی گئی، اب صرف ایک ہی دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خواتین نے مطالبہ کیا کہ انتخابی وعدے کے مطابق ہر مہینہ 2500 روپے فوری طور پر دیے جائیں۔ خواتین کا غصہ یہیں ختم نہیں ہوا، انہوں نے الزام لگایا کہ پینشن وقت پر نہیں آ رہی، گیس سبسڈی کی رقم بھی نہیں مل رہی اور کانگریس حکومت صرف وعدے کر کے خاموش بیٹھی ہے۔ پروگرام کے دوران کچھ دیر کے لیے حالات کشیدہ ہو گئے، جس کے بعد انتظامیہ نے خواتین کو سمجھانے کی کوشش کی، تاہم خواتین اپنے مطالبات پر ڈٹی رہی اور منسٹر سے واضح جواب کا مطالبہ کرتی رہی۔ یہ واقعہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں سرکاری اسکیموں اور وعدوں کو لے کر عوام میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریونت ریڈی کانگریس حکومت 6 گارنٹیز اور ان کے مطالبات پر کیا قدم اٹھاتی ہے۔ آپ کی رائے کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ تلنگانہ کے انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹوں کے لیے اہم اطلاع۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ ایگزامز کے انعقاد کے سلسلے میں انٹرمیڈیٹ بورڈ نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق اگر اسٹوڈنٹ ایگزام سینٹر پر مقرر وقت کے بعد 5 منٹ تک تاخیر لیٹ سے بھی پہنچیں تو انہیں ایگزام لکھنے کی اجازت دی جائے۔ گزشتہ سال نافذ کی گئی اس رعایت کو اس سال بھی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے واضح کیا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ کے ایگزام 25 فروری 2026 سے 18 مارچ 2026 تک منعقد کیے جائیں گے۔ انٹر بورڈ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے اسٹوڈنٹ کو غیر متوقع حالات میں سہولت ملے گی اور امتحانی دباؤ میں کمی آئے گی۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ تلنگانہ کے ضلع جوگلمبا گدول میں بھومی پوجا کے دوران ہنگامہ، کانگریس MP ملو روی اور BRS MLA میں دھکا مکی۔ ریاست تلنگانہ کے ڈسٹرکٹ جوگلمبا گدول میں بھومی پوجا کے دوران کانگریس MP ملو روی اور BRS MLA کے درمیان دھکا مکی ہوئی۔ عالمپور اسمبلی حلقے کے واڑے پلی گاؤں میں ہوا واقعہ۔ CC روڈ کے بھومی پوجا پروگرام کے دوران تنازع ناریل توڑنے کے معاملے پر کانگریس MP ملو روی اور BRS MLA وجےوڑو کے درمیان کشیدگی۔ تلنگانہ کے جوگلمبا گدول ڈسٹرکٹ کے عالمپور اسمبلی حلقے میں اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب ایک ترقیاتی کام کی بھومی پوجا پروگرام کے دوران سیاسی لیڈروں کے درمیان تلخ کلامی دھکا مکی میں بدل گئی۔ واڑے پلی گاؤں میں CC روڈ کی تعمیراتی کام کی افتتاح کے موقع پر ناریل توڑنے کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا۔ کانگریس کے راجیہ سبھا MP ملو روی جب ناریل توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو BRS کے MLA وجےوڑو نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ اسی دوران BRS کارکنوں نے
भी MP को आगे बढ़ने से रोका, जिसके बाद हालात बिगड़ गए और MP मल्लू रवि ने मुबैना तौर पर MLA विजयवाड़ा को धक्का दे दिया। वाक़े के बाद दोनों पार्टियों के कारकुनों में शदीद तनाव पैदा हो गया और मौके पर नारेबाजी शुरू की। कोई BRS जिंदाबाद कहा तो कोई कांग्रेस के नारे लगाए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ग्रुपों को समझा बुझाकर हालात को काबू में किया। फिलहाल वाक़ये पर सियासी हलकों में शदीद बहस जारी है और अवामी सतह पर भी इस वाक़ये पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। अवाम का कहना है कि एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय अवामी मसाइल को आगे लाएं तो अवाम का भला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज़। हैदराबाद में दिलखराज सड़क हादसा, आर्मी व्हीकल के नीचे आकर 6 साल का बच्चा हलाक, मां जख्मी। तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक अलमनाक सड़क हादसे में फर्स्ट क्लास की मासूम स्टूडेंट की जान चली गई। ये वाकया शहर हैदराबाद में ट्रैफिक सेफ्टी पर एक बार फिर संगीन सवालात खड़ा करता है। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में RK पुरम फ्लाईओवर के करीब एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। एक 2 व्हीलर गाड़ी अचानक फिसलकर सामने से आने वाली फौजी गाड़ी के नीचे जा गिरी। इस हादसे में आर्मी स्कूल में फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाली 6 साला बच्चा मौके पर ही जान बहक हो गया। हादसे के वक्त बच्चे के वालिदा भी मोटरसाइकिल पर मौजूद थी, जो शदीद जख्मी हो गई। इन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। वाकया नेरेडमेंट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया और मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हादसा किसी वजह से पेश आया, इसकी मुकम्मल जांच की जा रही है। CCTV फुटेज और ऐनी शाहिदीन के बयानात की बुनियाद पर तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। यह हादसा एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि सड़क पर जरा सी लापरवाही किस तरह कीमती जानें छीन लेती है। हम दुआ करते हैं कि जख्मी मां जल्द सेहतयाब हों और बच्चे के अहले खाना को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज़। GHMC SC सीट्स पर हंगामा, दलित लीडर्स का पूनम प्रभाकर के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के मिनिस्टर्स और अवामी नुमाइंदों के एक के बाद एक अवामी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा वाकया मिनिस्टर पूनम प्रभाकर से जुड़ा है, जिन्हें GHMC इलेक्शन में SC नशस्तें बढ़ाने के मुतालिबे पर दलित कायदीन ने रोक लिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मिनिस्टर पूनम प्रभाकर मुशराबाद के दोमलगुड़ा सर्कल दफ्तर के इफ्तिताह के लिए पहुंचे। मौके पर मौजूद तेलंगाना दलित के कायदीन ने मिनिस्टर का घेराव करते हुए सख्त प्रोटेस्ट दर्ज किया और GHMC में SC नशस्तों की तादाद में इजाफा करने का मुतालिबा किया। दलित कायदीन का कहना था कि शहरी बल्दियाती इलेक्शन में SC तबकात को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है, जो सरासर नाइंसाफी है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत वादे करने के बावजूद दलितों के मसाइल को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। प्रोटेस्ट के दौरान दलित कायदीन ने मिनिस्टर पूनम प्रभाकर को एक याददाश्त भी पेश की और वाज़े किया कि अगर मुतालबात पर फौरी कार्रवाई न की गई तो रियासत तेलंगाना भर में प्रोटेस्ट को मजीद तेज किया जाएगा। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में तेलंगाना के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस के मिनिस्टर्स और MLAs को अवामी नाराजगी और एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कांग्रेस हुकूमत के लिए सियासी दबाव बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं शफीउल्लाह। टोलीचो की सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से नो टू ड्रग्स के नाम से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें टोलीचो की PS के इंस्पेक्टर रमेश नायक, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बालराज और SI सतीश कुमार समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी के तौर पर हल्का कारवान मिले जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब ने शिरकत की
آپ کے ہمراہ نانا نگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین صاحب، ٹولی چوکی کارپوریٹر ہارون فرحان صاحب اور مجلس کے سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ٹولی چوکی سینٹرنگ کانٹریکٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا اس سال کا کیلنڈر بھی شائع کیا گیا، جہاں ٹولی چوکی سینٹرنگ کانٹریکٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی ٹیم بھی موجود تھی، جس میں شامل ہیں ٹولی چوکی پریزیڈنٹ سید جاوید، چیئرمین مستان پٹیل، وائس پریزیڈنٹ ہنمنت راؤ، جنرل سیکرٹری شیخ احمد، ایڈوائزر عبدالسلام اور ورکنگ پریزیڈنٹ پی وینکٹیش۔ تمام ہی مہمانان خصوصی نے منشیات کے استعمال پر بات کی اور سائبر کرائم کے بارے میں آگاہ کیا کہ کس طرح یہ جرم کیا جا رہا ہے، کون لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں اور کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے۔ آخر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹولی چوکی سینٹرنگ کانٹریکٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ سید جاوید صاحب نے اس پروگرام کے متعلق ساری تفصیلات بتائی۔ ایچ نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔